آئیے سب سے پہلے مراب اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود شریف پیش کر اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوجھ بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز اگلی جمعہ سے پڑھیں گے ہم، نماز اگلی جمعہ سے پڑھیں گے ہم، یہ کہتے کہتے ان کا جنازہ نکل گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ کسی چیز کی اہمیت کا پتہ کرنا چاہیں تو مد مقابل جو چیز اس کے مقابلے میں آتی ہے، جب دونوں کا تقابل کریں گے تب کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی انسان راحت کا پتہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے تکلیف کو رکھنا چاہیے۔ کوئی شب بہت بہترین نیند میں گزارتا ہے، مگر جب کسی شب میں اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ پوری شب اس تکلیف میں وہ گزارتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ اور رات کی راحت، رات کا سکون، رات کا آرام والا نیند سو جانا یہ کیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی تنگ دست جب پریشان حال ہو، آپ اسے پوچھو کہ تنگ دستی کیا ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جب کوئی انسان پیسے کے معاملے میں تنگ ہو تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے روزگار کا معاملہ ہو، اسی طرح سے دنیا کے کسی بھی معاملے کو آپ لے لیجئے، ہر معاملے میں یہی بات پائی جائے گی۔ کسی چیز کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو تو آپ دو شخص سے پوچھ لیجئے، ایک کے پاس وہ چیز موجود ہو اور ایک کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی چیز کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اور جن لوگوں کو یہ سورت یاد ہوگی یا نبی یاد ہو، اگر اس سورت کے بارے میں وہ پڑھتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، یہ سورت وہ اکثر اپنے امام کے پیچھے سنتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے منادی یعنی کہ ندا دینے والا، اذان دینے والا اذان دے دے تو آپ ذکر کی طرف دوڑو، یعنی کہ اپنے کام، اپنے ضروریات، اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھاگ کر جاؤ۔ اس صورت میں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، مگر میں آج آپ کے سامنے صرف جمعہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے قرآن مقدس کی صورتیں پڑھی ہوگی، مگر کسی سورت کا نام نماز پر نہیں رکھا گیا، کسی سورت کا نام روزے پر یا زکوٰۃ پر نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سے جتنی بھی سورتیں ہیں ان کا نام کسی فرضیت سے نہیں رکھا جاتا ہے، مگر سورہ جمعہ ایک باقاعدہ سورت قرآن مقدس میں موجود ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کا مرتبہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کے بعد ایسا سمجھنے لگے وہ لوگ کہ جمعہ اگر ہم لوگ نہ بھی پڑھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر ہی میں نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے، گھر میں ہی نماز ادا کر لو، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ گھر میں پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ گردش لیل و نہار، یہ دنیا کے حالات جب تبدیل ہوتے ہیں، مسائل میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر بہت سارے دشمن
جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ آپ کے فرائض، آپ کے واجبات، آپ کے شعار کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ اسلام کا جو اصول ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، اسی کو تبدیل کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے میں وہ بات رکھنا چاہوں گا، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فساد ایک جگہ پر ہوا، وہاں پر سب سے پہلے جمعہ میں پابندی لگا دی گئی، اور کہا یہ گیا جب علماء، جب وہاں کے دانشور وہاں کے پولیس چوکی میں گئے اور جا کر کہا کہ جمعہ میں آپ نے پابندی کیوں لگا دی ہے، ہم لوگوں کو حق ہے کہ ہم جا کر جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کریں۔ اللہ اکبر، جو سب سے پہلی بات کہی گئی تھی وہ یہ کہی گئی تھی کہ آپ کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، آپ کے دانشوروں نے فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ کی نماز جب گھر میں پڑھی جاتی ہے، جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے، اگر ہم نے آپ کے جمعہ پر پابندی لگا دی ہے تو ہم نے آپ پر کون سا قیامت توڑ دیا ہے۔ اندازہ لگائیے، یعنی ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمل فعل ہم لوگ کرتے ہیں ان کی خبریں ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، ایک ایک حرکت، ایک ایک آپ کے اعمال، ساری چیزوں کی خبر آپ کے دشمن رکھتے ہیں، مگر ہم اور آپ ان چیزوں سے بے خبر اس دنیاوی ماحول میں ہر دن اس طرح سے گزارتے ہیں کہ کھانا ہے، سونا ہے، بس زندگی بسر ہو جائے، زندگی کٹ جائے، زندگی کے ایام نکل جائیں، یہی ہماری سوچ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں آپ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جمعہ وہ دن ہے جن کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی کہ مرد مومن جس کی روح جمعہ کے دن نکالی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس پر قبر کے سوال و جوابات نہ لیے جائیں۔ اللہ، یہ فضیلت ہے جمعہ کی، اور یہی تک محدود نہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق جو ہوئی ہے یہ بھی جمعہ کے دن ہوئی ہے، ان کو جنت میں داخل کیا گیا، یہ بھی جمعہ کا دن تھا، انہیں جنت سے نکالا گیا، یہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر، یہی تک محدود نہیں، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی جو دودھی پہاڑ پر لگی تھی یہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور سب سے بڑی بات جو قیامت کا قائم ہونے والی ہے یہ بھی جمعہ کا دن ہونے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ہر دن کو ایک ہی طرح سے گزارتے ہیں، ایک ہی طرح سے بسر کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی چیز کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو تو مد مقابل کی چیز کو آپ سامنے رکھیے۔ ہمارے پاس مذہب اسلام ہے، ہمارے پاس ہمارا دھرم اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ آج فریق مخالف یعنی کہ دشمن اسلام کو دیکھ لیجئے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی اصول ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طریقہ ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی سیرت ہے جسے دیکھ کر اس پر عمل کر سکے، مگر پھر بھی اپنے دین پر، اپنے مذہب پر وہ اس طرح سے اٹل ہیں، یہاں تک کہ نجاست غلیظہ یعنی کہ پیشاب کو پینے کی بات جب آتی ہے تو یہ لوگ دلیل دیتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کو پئیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب وہ کسی لاجک کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے دین میں لکھا ہے، ہمارے مذہب میں لکھا ہے، ہم مانیں گے۔ آپ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اصولوں کو ان کے سامنے رکھیے، ان سے مقابلہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اٹھنے کا بھی طریقہ سکھایا، اللہ نے آپ کو بیٹھنے کا بھی سلیقہ سکھایا، آپ کس طرح سے زندگی گزارے وہ سارے طریقے اپنے حبیب کے ذریعے سے آپ کو سکھائیں گے رب نے۔ یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر، ہم پر۔ مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس وہی لیل و نہار، وہی اٹھنا، وہی بیٹھنا، وہی جاگنا، وہی سونا، اور اسی کو ہم نے زندگی سمجھ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ہم اپنے نوجوان کو اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں دل سے کوفت نکلتی ہے، دل سے آہ نکلتی ہے، ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کل ہی کے دن کی بات ہے، ایک بڑی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کا موقع ہوا، گئے اور نماز
پڑھے. ایک نوجوان شخص ہے میرے نزدیک نماز فجر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, نماز فجر کی سنت وہ ادا کر رہا ہے اور اچھی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے. اس کی اتحیات پڑھنے کا طریقہ, اس کے قیام کرنے کا طریقہ, اس کے خیرت کرنے کا طریقہ, یعنی کہ باضابطہ طور پر ساری نماز جو اس نے ادا کی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں, کوئی خطا نہیں, بلکہ بہت اچھی طرح سے اس نے نماز کی. مگر جب میں نے اس کو دیکھا تو بغیر ٹوپی کے وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور جب میں نے اس پر غور کیا اس کے چہرے پر دائنی طرف ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے. اللہ اکبر, میں دل میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیسا دور آ چکا ہے. ایک نوجوان جسے قرآن کی آیت بھی یاد ہے, جسے قرآن کا پڑھنا بھی آتا ہے, قرآن کی سورتیں بھی یاد ہے, اللہ اکبر, اچھی طرح سے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے پر ٹیٹو بنا ہوا ہے. ایسی ویسی جگہ پر نہیں, اپنے چہرے پر اس نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کو مارو تو ان کے چہرے پر نہ مارو, کیونکہ چہرے کو رب نے بنایا ہے اپنے دستے قدرت سے, اس لیے اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارا کرو. اے میرے نوجوانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس چہرے کو تم بگاڑ رہے ہو جس چہرے کو تیرے رب نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے. اللہ اکبر, تم یہ تصور کر رہے ہو تمہیں مرنا نہیں ہے, تمہیں دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اللہ اللہ, آج کا جو دور ہے, آپ کے جو دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو بگاڑ دیا جائے, ان نوجوانوں کو راہ راست بگاڑ دیا جائے. اللہ اکبر, میں اکثر و بیشتر یہ کہتا رہتا ہوں, ہمارے نوجوان یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے علاقے میں گیم کھیلنے کے لیے کلب ہے, ہمارے علاقے میں عریانیت کی بھرمار ہے, مگر پولیس والے کی ہمت نہیں کہ ہمارے علاقے میں آ جائے, پولیس والوں کی طاقت نہیں ہے. ہمارے علاقے کے بچے کیا کہتے ہیں کہ وہ نشے کی چیزیں پیا کرتے ہیں, مگر پولیس والوں کی طاقت نہیں کہ آ جائیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اے اسلام کے نوجوانوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سے خوف نہیں کھاتے ہیں, وہ آپ کو پکڑنے سے ڈرتے نہیں ہیں, بلکہ آپ کو انہوں نے مہلت دی ہوئی ہے, آپ کو انہوں نے چھوٹ دیا ہوا ہے, آپ کو انہوں نے موقع دیا ہے کہ بگڑو. وہ تو چاہتے ہی کہ آپ بگڑ جائیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یاد کرو اپنے نبی کے ان دینوں کو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے خاطر طائف کے میدان میں گئے تھے, اور سر سے لے کر پیر تک پورا سارا کا سارا جسم اطہر خون سے لولہان ہو گیا تھا. فرشتے آتے ہیں دعائیں کرو, آپ دعا کیجئے یہ قوم برباد ہو جائے گی, مگر آقا نے ارشاد فرمایا تھا میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں ان کی آنے والی نسل اسلام قبول کریں گی, میں اس لیے بد دعا نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ کے نبی نے اس طرح سے دین کی تبلیغ فرمائی ہے, اس طرح سے آپ تک دین پہنچا ہے. ابھی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی ہے, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی کہ آپ جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتے, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ آپ کو شراب پینا ہی پڑے گا, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ کو اپنے جسم پر ٹیٹو بنانا پڑے گا. مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یاد کرو اسلامی سلطنت کے ترکی کے وہ دور جب وہاں پر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کو وہاں کا حاکم بنا دیا جاتا ہے. قرآن کی تلاوت پر پابندی لگا دی جاتی ہے, روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے, نماز سیکھنے سکھانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے, مدرسوں پر بین کر دیا جاتا ہے, مدرسوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, ایسا دور اسلامی حکومت میں آ جاتا ہے تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس دیش میں, اس ہندوستان میں ایسا دور نہیں آ سکتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اگر یہی ہماری روش رہی, اگر یہی ہمارے حالات رہے تو یہ بعید نہیں کہ ہمارے اور آپ کے اوپر بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ابھی نہ نماز پر پابندی ہے, نہ بھی روزے پر پابندی ہے, نہ بھی علم دین سیکھنے پر پابندی ہے. اس سے پہلے کہ یہ دن آ جائیں, آپ اور ہمیں اپنے راستے پر آ جانا ہوگا, ہمیں اور آپ کو اپنی بری خصلتوں کو چھوڑنا ہوگا. آج جب ہمارے لیے آزادی ہے, جب اذان آزادی سے دی جا رہی ہے, نمازیں آزادی سے ہو رہی ہیں, مگر پھر بھی ہم کو سو دور بھاگ رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, کہنے کا مقصد اور منشا اتنا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے, جب جماعت کی اذان ہو جائے, اسی طرح سے جو بھی فرائض آپ کے سامنے آ جائیں, ہمیں اور آپ کو یہ ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اور آپ ادا نہیں کریں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن ہمارے اور آپ کے لیے لا سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نماز نہیں پڑھ پائیں گے.
یہ دن ہمارے اور آپ کے لیے آ سکتے ہیں۔ یاد کیجئے لاک ڈاؤن کے 2 سال آپ اور ہم خود سوچتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ جمعہ پڑھنے کا موقع مل جائے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ فتویٰ دے دیا گیا ہے، اب ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے۔ مگر باشعور لوگ جو جمعہ پڑھنا مسجد میں چاہتے تھے مگر وہ پڑھ نہیں پاتے تھے، کیونکہ پابندی لگی تھی۔ بھائی، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کو قرآن کی سورتیں یاد ہے، آپ کو معلوم ہے جمعہ فرض ہے، مگر پھر بھی آپ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کارخانے کا مالک مسلمان ہو اور آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت نہ دے، میں یہ نہیں مان سکتا۔ 99 نہیں بلکہ 100%، 100% مسلمان اگر ہے، آپ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، جہاں ہر روز آدھا گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، آدھا گھنٹے کی مہلت ہوتی ہے، جمعہ کے دن وہ 1 گھنٹہ آپ کو دیتا ہے، آپ کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی آپ اپنے کمپنی میں، اپنے کارخانے میں سو کر آدھا گھنٹہ گزار دیتے ہیں، کیونکہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اپنے ایمان کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے جمعہ کی اہمیت، یہ ہے جمعہ کا مرتبہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھی طرح سے غسل کرتا ہے، اور اس کو جو خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے، اچھے کپڑے اسے میسر ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اور جہاں اسے جگہ ملتی ہے وہیں کھڑے ہو کر وہ نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے، اور کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتا، اور نہ راستے میں آتے جاتے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور فلان کر نہیں جاتا۔ دھیان سے سنیے گا کیا فرماتے ہیں، فلان کر نہیں جاتا۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس پر ایک نقطہ، یعنی کہ فلان کر نہیں جاتا ہے، ایک بات دھیان سے سن لیجئے۔ حضرت مفتی اعظم، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان کسی پروگرام میں گئے، مسجد میں نماز جمعہ ان کو پڑھانا تھا، نماز جمعہ ان کو اس مسجد میں امامت کرنی تھی۔ پہنچے تو تقریر شروع ہو چکی تھی، ایسے ہی مسجد بھر چکی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت آگے چلیے، نماز جمعہ آپ کو پڑھانی ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا تھا، میں فلان کر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟